نبی علیہ السلام کے داماد کی بارگاہ میں خراج تحسین ہماری طرف پیش ہو۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، نفس رسول بھی ہیں اور زوج بطول بھی ہیں۔ کون علی المرتضیٰ، جس کی شمشیر برہ کبھی بدر کے میدان میں تو کبھی احد کے ریگستان میں چمکی، جس نے اللہ کی طرف سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا تمغہ شجاعت حاصل کی، جس کو تلوار خدا نے دی، بیٹی مصطفیٰ نے دی، وہ علی المرتضیٰ کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں۔ یہ منفرد ڈگری ہے، اعزاز ہے آپ کے پاس جو کسی اور کے پاس نہیں، کہ شیکا میں بادر سے جوف کعبہ میں تشریف لائے، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بارگاہ رسالت مآب میں کس قدر حضوری کا مقام حاصل ہوا کہ جب ان کی وہ شعر آفاق ربائی کو لکھنے لگے تھے تو 3 لینیں لکھ پائے، چوتھی لین نہیں بن رہی تھی۔ بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تو اونگ آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ کے محبوب اپنا دیدار کرا۔ وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا لا تمسوا النار مسلما رآنی اور آمن رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والوں میں سے کسی کو دیکھ لیا، آپ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، مشکوٰۃ شریف، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق اور سچ دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان کو رب نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ میری تمثیل بن کر کسی کے خواب میں آ جائے۔ اگر خواب میں کسی کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو تو وہ 100% سے بھی زیادہ یقین کر لے کہ میں نے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہوگی یا آئندہ زندگی میں ہوگی، ان کی خوشخبری کے لیے ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھ لیا، فاسا یرانی فی الیقظہ، ہر قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت ضرور کرے۔ اتنا خوبصورت اور ایک کریم آقا علیہ السلام اپنے امتی کو کیسی بشارت اور خوشخبری
جس نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھا اسے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک ان کھلی آنکھوں سے آقا فرماتے کو میرا دیدار نہیں کر لے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو شیگا میں بادر سے جوف کعبہ میں تشریف لائے۔ عرب کے دستور کے مطابق بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، پورا مکہ گھوم ڈالا، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق۔ ان میں اسد کی بیٹی فاطمہ بھی ہے۔ اچانک تکلیف شروع ہو گئی، بچے کی ولادت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ فاطمہ بنت اسد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پریشان ہو گئے، یا اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہاں تو نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ کوئی آڑ ہے، پورا مکہ منڈ آیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں، تردد میں، حالت اضطرابی میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ دیکھ لگائی تو اچانک دیوار شک ہو گئی اور ایک آواز سنائی دی، اے اسد کی بیٹی فاطمہ میرے گھر کے اندر۔ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کے اندر بھی دیوار بند ہو گئی، مولا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ یہ کائنات کا پہلا اور آخری بچہ ہے کہ جس کا میلاد، جس کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہے۔ 3 دن کے بعد دیوار پھر کھلی، آپ باہر۔ 3 دن تک پورے مکہ میں قیامت والا منظر تھا کہ فاطمہ بنت اسد ہمارے ساتھ یہاں طواف میں تھی، مشغول و مصروف، ہنگامہ آئے آسانی سے دیکھا، اچانک غائب ہو کہاں گئے؟ ان کے شوہر جن کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب، مولا علی المرتضیٰ کی اماں جان کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد کا نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، کیونکہ بیٹے کا نام طالب تھا جس کی وجہ سے کنیت ابو طالب پڑی اور اسی میں شہرت پا لی۔ لوگ اصلی نام بھول گئے اور کنیت کو یاد۔ نبی علیہ السلام تک بات آئی، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، چچی جان آ جائیں۔ 3 دن کے بعد دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھا رکھا ہے، حضرت ابو طالب دوڑ کر آئے، بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچے کی آنکھیں بند۔ بنت اسد کہنے لگی کہ 3 دن ہوئے اس کو دنیا میں آئے ہوئے، 3 دن سے آنکھیں بند، ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ زندگی میں کبھی دیکھ نہ پائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچی جان اپنا بیٹا میری باہوں میں دے۔ علی نبی کی گود میں آیا، جو ہی نبی علیہ السلام کی نبوت والی باہوں میں یہ بچہ آیا، بچے نے آنکھیں کھول دی۔ عالم شباب میں ایک بار نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے علی یہ تو بتاؤ، جب تم دنیا میں آئے تھے تم نے اپنی آنکھیں
مزاج شناس رسول ہیں، جان گئے کہ میرے آقا مجھ سے کیا پوچھ رہے، جس رمز میں سوال تھا اسی رمز میں جواب دیا۔ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، جب میں دنیا میں آیا میری ایک ہی آرزو تھی، میری آنکھ کھلے تو میری پہلی نگاہ کے مصطفیٰ پر۔ جو بچہ دنیا میں آتا اور ایک ہی تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ میں دنیا میں جا کے سب سے پہلے اپنے نبی کا چہرہ دیکھوں، اس نبی نے پھر انعام کیا دیا؟ فرمایا دنیا والوں سنو، ان نظر الی علی عبادت، میرے علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت، ان نظر الی وجہ علی عبادت۔ دو روایت ہیں، علی کی طرف دیکھنا یا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام، ہر صحابی کے نام کے ساتھ ایک جملہ لکھا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ لیکن مولا علی المرتضیٰ کے نام کے ساتھ 2 جملے لکھے جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے رضی اللہ عنہ کیونکہ صحابی رسول، اور ایک جملہ اور بھی لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ کریم، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت اور کرامت سے نوازا، کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ علامہ عبدالرحمن صفوری علیہ رحمہ نے آپ کی ایک کرامت لکھی ہے لغت المجالس کے اندر، قبل از ولادت، حضرت علی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، امام الاولیاء، سید الاولیاء، سید العرب، تو کرامت کا ظہور ہو گیا۔ لکھتے ہیں کہ انہو کانا یتعرض فی بطن امہ من السجود للصنم اذا اراد ذلك، کہ حضرت علی ماں کے شکم کے اندر ہیں، پیٹ کے اندر ہیں، جب ماں فاطمہ بنت اسد، بت پرستی کا دور تھا، کسی بت کے آگے سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، اذا ارادت ذالک، جب ارادہ کرتی تو پیٹ کے اندر موجود بچے کو پتہ چل جاتا کہ میری ماں بت کے آگے جھکنے لگی ہے، تو مولا علی المرتضیٰ اپنے دونوں پاؤں آگے کر لیتے، پشت پیچھے کر کے ماں کو روک لیتے، سجدہ نہیں کرنے دیتے۔ اذا ارادت ذالک، بچہ ماں کے شکم میں ہے، ماں نے ابھی اعلان نہیں کیا، صرف سوچا کہ میں بت کو سجدہ کروں، اولیاء کے سردار جو ماں کے پیٹ میں ہیں ان کو رب نے علم اتنا دیا کہ وہیں پر جانچ گئے کہ میری ماں بت کو سجدہ کرنا چاہتی ہے اور میں نے روکنا ہے ماں۔ خود سوچئے نبی کا علم کتنا، اگر علی کا علم اتنا ہے تو نبی کا علم کتنا ہے۔ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو ہر قسم کا علم عطا، صرف وہ علم روکا جو ان کی شان نبوت اور رسالت کے منافی تھا، وہ نہیں۔ بعض لوگ یہاں بھٹک گئے راستے سے اور گستاخی کر گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم سمندروں سے بھی زیادہ، سمندروں سے بھی زیادہ، اور اللہ کے مقابلے میں نبیوں کا علم ایک قطرہ۔ یہ عقیدے کی بات ہے، دیکھ کر اللہ کا علم سمندر نہیں، دریا سمندروں سے بھی زیادہ، اور اللہ کے مقابلے میں نبیوں کا علم، ایک نبی نہیں تمام نبیوں کا علم ایک قطرہ۔
کہ جب نبی کے علم کی نسبت تناسب امت کے علم کے ساتھ کریں گے تو وہاں بھی تناسب نسبت یہی ہوگا. پھر یہ بھی اس کا تقاضا کہنا پڑے گا کہ نبی کا علم دریا سمندر کے برابر ہے اور پوری امت کا علم ایک قطرے سے بھی کام کرے، تاکہ امت نبی کی برابری نہ کرے، نبی خدا کی برابری. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے علی المرتضیٰ کے علم سے متعلق ایک واقعہ لکھا. اہل سنت کی مستند ترین تفسیر ہے قرآن پاک کی تفسیر روح البیان کہ مدینہ طیبہ کے بعد منافقین نے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کی. یہ بات علی المرتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی. آپ نے منادی کرنے والے کو بلایا، فرمایا پورے شہر میں اعلان کرو کہ علی المرتضیٰ تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لہذا پورا مدینہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو جائے. پورا مدینہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا منبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لینے کے بعد اور جلال لہجے میں فرمایا، اے مدینہ طیبہ کے باسیوں، میرے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ بعض منافقین نے میرے رسول کے علم پر اعتراض کیا. میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام علی ہوں. سلونی اما دون العرش، ارے زمین تو زمین رہی، عرش کے بارے میں بھی پوچھو گے تو یہ غلام جواب دے. یہ سوال خوبصورت تھا اور اللہ کا مقرر مقبول بندہ یہ سوال سن کر منبر پر جھوم گئے. مولا علی بھائی نے فرمایا مجھے قسم ہے پالن ہار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ارے میں تو ایک سجدہ کرتا ہوں، خدا کی قسم دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک پہلے سجدے میں رب کو دیکھ نہیں لیتا. الصلاۃ معراج المومن، میرے رسول نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. میں آسمانوں سے اوپر گیا، رب کا قرب پایا، رب کی زیارت کی، میری معراج ہے. میرا امتی نماز پڑھ کے سجدے میں جائے گا تو یہ اس کی معراج ہے. اگر ہماری نماز ہمارے سجدے میں ہمیں رب کا قرب نہیں ملتا، رب کی زیارت نہیں ہوتی، دیدار نہیں ہوتا، اس کے جلوے دکھائی نہیں دیتے، تو سمجھیں اس میں ہماری نماز میں کوئی کمی رہ گئی. اللہ کے نبی کا فرمان تو سچا ہے کہ نماز مومن کی معراج. ایک اور شخص بننے میں سے اجنبی شخص تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. این جبرائیل فی ھذا الوقت یا علی، آپ کا دعویٰ ہے کہ زمین سے آسمان تک عرش تک کی باتیں بتا سکتے ہیں، تو بتائیے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ سوال سن کر مسکرا دی، لبوں پر بالا کوتی، لبوں پر تبسم چھا گئے. یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ جبریل کہاں ہے، لیکن لوگوں میں تھوڑا سا تجسس پیدا کرنے کے لیے، آپ کھیل کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، سامنے دیکھا، اوپر دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، پھر فرمایا
علی کا علم کہتا ہے تیرا نام جبریل ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا علی المرتضیٰ سے اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ آپ نے جو جواب دیا اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب اشیۃ اللمعات کے اندر درج کیا۔ فارسی زبان میں یہ کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں سنی تو سنی رہے دیوبند اور اہل حدیث مسلک کے اہل علم علماء اب تو شیخ عبدالحق کو نبی علیہ السلام کے دربار کا حضوری مانتے ہیں کہ ان کو حضوری کا مقام حاصل ہے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اتنی بڑی ہستی کیا لکھتے ہیں علی کے علم کے بارے میں؟ کہ علی اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میرے پیارے نبی نے جب علی المرتضیٰ کو آپ نے پہلا غسل دیا اس وقت زبان محبوبہ سے جملہ نکلا تھا کہ اس بچے علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں، کل مجھے آخری غسل علی اپنے ہاتھوں سے دے۔ نبی علیہ السلام نے جب پردہ پوشی فرمائی یہ دنیا سے تو آپ کو آخری غسل علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی، علی المرتضیٰ کو بلوا کے عرض کیا تھا اے علی المرتضیٰ جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو غسل دیا تھا میری خواہش ہے مجھے بھی غسل انہی ہاتھوں سے دے۔ یہ صحابہ کا آپس میں پیار ہے، نبی کے صحابہ نبی کی آل سے پیار کرتے تھے، نبی کی اہل بیت تھے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ یہ کسی دشمن نے اڑائی ہے عباد اللہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت صحابہ کے دشمن۔ میں نے تو سب سے پہلے دلائل شریعہ میں قرآن کو دیکھنا اور قرآن کہتا ہے رحماء بینا کہ نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے تمام صحابہ آپس میں شیر و شکایت۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا اے علی تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا چون غسل دادا شد آ حضرت را جمع شد آب در پلک آئے وے بس پرتاب برداشتہ میں من پر زبان خود آرا فرو بردم۔ جب میں نے نبی علیہ السلام کو آخری غسل دیا تو اچانک میری نگاہ پڑی کہ پانی کے 2 قطرے موتی بن کر میرے رسول کی آنکھوں نبوت والی پلکوں کو چھو رہے ہیں۔ عشق نے انگڑائی لی اے علی کپڑا استعمال نہیں کرنا، جھک جا، نبوت والے اپنے نبی کی پیاری آنکھوں کا بوسہ بھی لے لے اور بوسے کے پانے زبان سے پانی کی ایک قطرے کی چاٹ لے۔ فرماتے خدا کی قسم میں جھکا اور اپنی زبان سے میں نے پانی کے وہ 2 قطرے جن کو سے نسبت ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ پانی تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی میرے نبی کے جسم عطر کو لگا، تھوڑی دیر کی رفاقت تھی تو اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جو ہی زبان سے میں نے وہ 2 قطرے چاٹے مجھے یقین ہو گیا میرا سینہ نہیں ہے علم کا سمندر ہے چاہنے والا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، میرے نبی نے خود فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، آنا دار الحکمت و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ دروازے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ آپ اجر میں آئے ہیں
نبی کے گھر میں ابو بکر عمر آج تک کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ تو علی جواب دے گا دروازہ میری مرضی سے آئے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ کیونکہ اگر سبھی کو سمجھ آ جاتی تو سبھی کہتے سبحان اللہ۔ یہ جو چند لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ چل جاتے کہ اکثریت کے اوپر سے بات گزر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے روضے کے اندر ہیں، حضرت عمر بھی میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ علی دروازہ ہے میرے نبی کے گھر کا، تو میرے نبی کے گھر میں یہ دونوں کیسے گئے؟ زبردستی کوئی جا نہیں سکتا۔ شیر خدا کھڑے ہیں، آپ کی مرضی سے جگری یار ہے، آپ محبت ہے، پیار ہے آپ۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے علی اگر تو مجھے نہ مل جاتا تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس قدر پیار تھا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا جس نے ہجرت کی رات بستر رسالت پر سونا گوارا، 100 کے قریب جنگ جو لڑا کا کافر دشمنان اسلام زہر میں ڈوبی ہوئی تلواریں لے کر کاشان نبوت کا گھیرا کیے ہوئے کھڑے۔ کسی کے اندر یہ جرأت پیدا نہ ہوئی کہ سینے نبوت میں کود جائے، دیوار پلان میں رفل اجازت نہیں تھی، ساری رات کھڑے۔ مولا علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے گھر میں اس وقت آپ کے ساتھ آج سنی شور سنا تو دروازے کی شناخت سے دیکھا تو آئے، یا رسول اللہ دشمن آ گئے ہیں تلواریں لے کر۔ فرمایا علی گھبراؤ نہیں، مارنے والے تو ابھی آ رہے ہیں جبکہ بچانے والا تو پہلے ہی ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ان کا سارا منصوبہ مجھ پر عیاں کر دیا، ساری منصوبہ بندی جو کافر لا رہے تھے اپنے ساتھ مجھے باخبر کر دیا۔ گھبرانا نہیں تو، اے علی آج میرے بستر پر تو سو جا، آج کیا سب حضرمی چادر لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں، تم نے میرے بستر پر میری چادر اوپر لے کر تم نے تان کر سو جا۔ اس رات موت اور ہلاکت سے زد بدر جنگ تھا، ہر لمحہ جان جانے کا خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت کافر اندر آ سکتے ہیں۔ بستر نبوت پر سوئے ہوئے علی کو نبی سمجھ کر قتل کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن قربان جو عاشق کے رسول پر، مولا علی المرتضیٰ کے عشق پر، آپ کی محبت پر، کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، مگر میں نے نبی کے حکم کے آگے انکار نہیں کر۔ جو ایک رات سخت چادر کے نیچے سویا رہا وہ بھی بڑی شان بولو، جس کو میرے رسول نے ایک رات اپنے بستر پر سخت حضرمی چادر کے نیچے سلا دیا وہ بھی بڑی شان والا، اور جس کو قیامت تک کے لیے سب گنبد کے نیچے اپنے پاس سلا دیا وہ بھی بڑی شان والا۔ آنا پڑے گا، ہم تو علی المرتضیٰ کی شان بھی مانتے ہیں اور نبی کے صحابہ کی شان بھی مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے عقیدے میں بنیادی چیز ادب ہے، احترام ہے، ہم گستاخ نہیں ہیں، نہ رب کے گستاخ، نہ نبیوں کے گستاخ، اور نہ صحابہ کے، نہ اہل بیت۔ ہر ایک کو اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق جو رب نے انہیں عنایت فرمایا ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ تو ایک رات علی المرتضیٰ سوئے، میرے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا علی کل صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کی ہیں، دشمنوں کی جو مارنے ہیں ان کی امانتیں ان کے گھروں میں واپس بھیجنا،
اور پھر ہمارے پاس مدینے چلے آئے. حضرت علی مرضا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین کامل سے بھی زیادہ یقین ہو گیا میں کسی اور رات کو مر سکتا ہوں, آج نہیں موت آ سکتی, کیونکہ میرے نبی کی زبان نبوت سے نکل گیا ہے, اے علی صبح اٹھ کر یہ امانتیں واپس کر دینا. اگر رات کو میری جان کو خطرہ ہوتا تو میرے رسول یہ نہ کہتے کہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر. میرا کلیجہ بڑا ہو گیا, دل بڑا ہو گیا کہ آج کی رات مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور سنا ہوئی مولا علی مرضا اٹھے, دروازہ کھولا, کافر ہکے بکے, تمہارے رسول کا. فرمایا میں کیا جانتا, رات کے ایک حصے کا سیکٹری میں تھا, دوسرے حصے کا سیکٹری بدل گیا. پہلے حصے کا مجھے علم ہے کہ میرے ساتھ ہے, اب دوسرا حصہ رات کا تو آپ نے ابوبکر صدیق کے ساتھ گزارا ہے, سیکٹری تبدیل ہو گئے, وہ جانے, نبی جانے, نبی کے یار غار جانے. میرے نبی نے فرمایا ان علی لا یحبہ منافق ولا یبغضہ مومن. علی کی ذات ایسی ہے کوئی مومن تو سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تو سے محبت نہیں کر پائے. العلی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دونوں کا یارانہ ہے, یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ہر مسلمان کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے, تیرے لیے کیوں کہا گیا کہ علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ؟ فرمایا آؤ میں تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو گھوڑے کی ایک رکاب میں اپنا پاؤں رکھ کر الحمد شریف سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, اور دوسری طرف دوسری رکاب میں دوسرا قدم اس وقت رکھتا ہوں جب والناس پر قرآن کو ختم کرتا ہوں. العلی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. غدیر خود حجت الوداع سے واپسی پر ہزارہ صحابہ کا مجمع, خود ایک تالاب کا مدینہ, جہاں سے آج مدینے سے باہر نکلے تو آ کے احرام باندھتے. نبی علیہ السلام نے یہاں خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے جملہ ارشاد فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا. جس کا میں سردار, جس کا میں آقا, اس کا علی بھی سردار. میرے نبی نے علی المرتضیٰ کو سید العرب فرمایا, اے علی آنا سید ولد آدم انت سید العرب, میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں اور تو عرب کا سردار. ابھی قصیدہ بردہ شریف میں ہم نے شعر پڑھا, محمد سید الکونین و ثقلین, کہ نبی علیہ السلام تو دونوں جہانوں کے سردار, تمام عالمین کے سردار, مگر علی المرتضیٰ کو میرے نبی نے عرب کا سردار فرمایا. جس دن مرہم کے ساتھ لڑائی ہوئی, مرہم مقابلے کے لیے آیا اور اس نے آواز لگائی, حال میں مبارک ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. بڑا زور آور شاہ سوار تھا, کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی اس کا مقابلہ. اس نے آواز لگائی تو کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا. دوسری بار آواز لگائی, ہے کوئی میرے مقابلے میں, کہیں سے جواب نہیں آیا. جب تیسری بار ایسا ہوا تو علی مرضا نے ہاتھ کھڑا کر میرے نبی رحمت نے اپنا امامہ شریف علی کے سر پہ رکھا, ذوالفقار حیدری اس کی کمر سے باندھی اور دعائیں دے کر
علی مرزا کو روانہ کر کے فرمایا اے علی اس دشمن خدا اور رسول کو میں تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کافر کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے رکھ گیا۔ ایسی پیاری دعا ہے جو نبوت والے رسیلے مٹھاس بھرے لبوں سے بھی دو تلواریں فضا میں چمکی، ایک اسلام کو مٹانے کے لیے، ایک بچانے کے لیے، ایک شمع توحید و رسالت کو بجھانے کے لیے، ایک جلانے کے لیے۔ ایک کے پیچھے کفر ہے، ایک کے پیچھے مکمل ایمان ہے، اس کے پیچھے داد دینے والا ابو جہل اور اس کے ساتھی، اور ان کے پیچھے نبیوں کے امام و سردار۔ سبحان اللہ۔ مرد نے وار کیا، علی مرزا نے ڈھال سے روکا، اس نے چالی کی چالاکی سے وار پہ دوبارہ کی، آپ نے پینترا بدلا، اس نے کرپٹی ماری، آپ نے پھر اس کو روکا، پھر علی کی تلوار ذوالفقار جب فضا میں لہرائی تو چیخیں نکلیں۔ لوہے کی ٹوپی خود پہن رکھا تھا اس کا، سر پہ علی سے وہ پاش پاش ہو گئے، خود کو چیرتے ہوئے، سر کو چیرتے ہوئے جسم کے دو ٹکڑے کر کے رکھ۔ میرے نبی فرما رہے تھے آج مکمل ایمان مکمل کفر سے مقابلہ کر رہا، ہمارا مکمل کفر، اور علی مرتضیٰ کو میرے نبی نے مکمل ایمان کرا، مکمل ایمان۔ اور جس دن آپ نے عمرو بن عبد ود کو مارا، جو خندق عبور کر کے آ گیا تھا، 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وہ اکیلا ہی کافی ہوتا تھا، اس کو بھی واصل جہنم مولا علی مرتضیٰ نے اس نے میرے نبی نے فرمایا میرے علی کا یہ عمل ایک پردے میں رکھ دیا جائے، قیامت تک آنے والی میری پوری امت کے اعمال دوسرے پردے میں رکھ دیے جائیں، پھر بھی علی کا پردہ بھاری ہو، پھر بھی علی کا۔ مدینہ طیبہ میں مواخات کا عمل آیا، ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بھائی بنایا میرے نبی نے۔ حضرت علی مرتضیٰ خاموش بیٹھے، آپ نے ان کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ آخر میں نہ رہا گیا تو رو پڑے، روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا بھائی ہوں۔ جس علی کو میرے نبی نے اپنی حیاتی میں بھرے مجمع میں بھائی کہا، منبر رسول پر بیٹھ کر دعوے کا ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس مولا علی نے مرتے دم تک میرے نبی کو بھائی نہ سمجھا نہ بھائی کہا، بلکہ جب بھی کہا یا رسول اللہ، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آج کا 2% کا آدمی نبی کو کہے کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھائی ہوں۔ جس علی کو بھائی کہا، اس علی نے ساری زندگی میرے نبی کو بھائی نہیں کہا، کہنا تو دور کی بات، سمجھا بھی نہیں۔ جب بھی کہا فدا کا بے قومی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہیں۔ علی اپنے ماں باپ کو میرے نبی پر قربان کر رہے ہیں۔ جتنا حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا،
ساتھ لے لو، فلاں کو ساتھ لو. میری یہ چچی نہیں تھی، میری ماں تھی. ماں بن کر مجھے پالا. قدرت کا عجیب کھیل ہے. نبی علیہ السلام درے یتیم بن گئے. ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. دنیا میں آئے تو والدہ بھی دنیا سے چلی گئی. دادا جان نے کفالت کی. دادا عبد المطلب دنیا سے چلے گئے تو چچا ابو طالب آپ کو اپنے گھر لے آئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا کہ چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، کیوں نہ ان کا بوجھ کم کریں، ایک ایک بچہ ہم لے لیں. تو چچا سے علی کو نبی نے لے لیا. اب منظر کیا پیش ہوا کہ نبی نے علی کے گھر پرورش پائی اور علی نے میرے نبی کے گھر پرورش پائی. ایسا قدرت کا کھیل. وہ کیا چاہتا ہے؟ بلکہ میں کہوں کہ سید الانبیاء کی آغوش میں سید الاولیاء نے پرورش پائی. ولایت نبوت کی گود میں ارتقائی عمل پورا کرتے رہے. کتنا خوبصورت جملہ. ولایت نبوت کی آغوش میں پروان چڑھ رہے. آج جتنے سلسلے آپ کو نظر آتے ہیں روحانی تصوف کے، سارے کے سارے گھوم پھر کر اکٹھے ہو کر مولا علی تک پہنچے. کیونکہ اصل منبع برکت علی المرتضی. میرے نبی نے ان کو ڈپو قرار دے دیا کہ جب تک یہ ٹکٹ نہیں دیں گے، یہ سند نہیں دیں گے، کوئی ولی نہیں بن سکتا. یہ کیسے نوجوان سخت سردی کے موسم میں گرمیوں والا لباس پہن کے پھر رہے اور سخت گرمیوں کے موسم میں سردیوں والا لباس پہن کے پھر. آپ سے پوچھا جاتا تو فرماتے ارے بھائی میں یہی سوال سننے کے لیے تو ایسا کرتا ہوں تاکہ لوگ پوچھیں اور میں بتاؤں. یہ کمال میرا نہیں ہے، میرے منہ کے اندر میرے نبی نے اپنا لعاب تان مبارک ڈالا تھا. اس لعاب رسول کا یہ فیض ہے کہ مجھ پر سردی گرمی اثر ہی نہیں کرتی. لعاب رسول جو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک، ہمارے منہ سے نکلنے والا تو تھوک ہو، کھنگار ہو، مگر سیدہ آمنہ کے لال کے منہ مبارک سے نکلنے والا لعاب دانے رسول، لعاب مبارک. ایسا ہے کہ نہیں؟ تین شخص میرے نبی نے ایک فرمان جاری کیا. آپ نے فرمایا اے علی، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر دو گروہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. تیری وجہ سے بھی دو گروہ ہلاک ہو گئے. ایک مبغض، مفتر، گستاخ، بے ادب، اور ایک غالی محب، حد سے زیادہ پیار کرنے والا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بہتان باندھا، گستاخی، بے ادبی کی. یہودی ہلاک ہو گئے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لہذا وہ بھی ہلاک ہو. اے علی، تیری وجہ سے بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے. ایک وہ ہوگا جو تیری شان کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، مراد خارجی، جن کی اولاد آج بھی دنیا میں باقی ہے اور علی مرضی کے فضائل و مناقب کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اور دوسرا غالی محب، وہ رافضی، کہ تو سے اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے، پیار میں وہ تجھے اس مقام پر لے جائیں گے جو مقام تیرا نہیں ہوگا.
کی 25 قسمیں، ان میں ایک مسیری بھی جو معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کی جس طرح عیسائیوں نے محبت کو انہیں خدا بنا لیا تھا، یہ بھی حضرت علی مرزا کو خدا کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، نبیوں سے بھی بڑھ کر درجہ دے گا۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا، جو تیرے مقام سے تجھے اونچا مقام پر لے جائے گا، غالب محب تو سے پیار کرنے والا عاشق، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اے علی تو خانیوں سے لڑائی کرے گا۔ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، 10,000 مسلمان شہید ہو۔ جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، 35,000 افراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے مارے گئے، 23,000 مسلمان مولا علی مرتضیٰ کے شہید ہو۔ دونوں طرف مسلمان، 300 صحابہ تو مولا علی مرتضیٰ کی طرف کے وہ شہید ہوئے جو بیعت رضوان والے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ میرے نبی نے فرمایا جو بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے وہ جنتی ہیں سارے کے سارے، جنہوں نے درخت کے نیچے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں دیا، بیعت کی، بیعت رضوان۔ 300 وہ صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اتنے بڑا جانی نقصان کے بعد پھر دو بڑوں کی آپس میں صلح ہوتا۔ اگر آپ کا والد، آپ کا چچا آپس میں لڑ پڑے تو آپ کیا کریں؟ باپ کو برا بھلا کہیں گے یا چچا کو گالیاں دیں گے؟ بولیے۔ ہم ایسے موقع پر خاموش رہے کہ دونوں پڑے، کیوں لڑائی ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، ان کا معاملہ انہی کے اوپر چھوڑ۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ جنگ جمل، جنگ صفین جیسے واقعات ضرور ہوئے، لیکن ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، ایک طرف مولا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، تو دوسری طرف کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہیں۔ لہذا کس وجہ سے ہوا، کیا ہوا، یہ معاملہ انہی میں چھوڑ دیا جائے۔ ہم خاموش ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو، ان اکابرین کے بارے میں کوئی جملہ نہ ہو۔ دونوں طرح مسلمان۔ جنگ صفین میں 2 زخمی قیدی پکڑے گئے، جب مولوی علی مرتضیٰ کے فوجیوں نے گرفتار کر کے لائے تو وہ زخموں کی تاب نہ آتے، دونوں کے دونوں شہید ہو گئے۔ اٹھائیے ناج البلاغہ، اس کی شرح اٹھائی۔ مولا علی مرتضیٰ نے حکم دیا ان کے غسل کا انتظام کرو۔ ان کے غسل کا انتظام کیا گیا، ان کے کفن کا انتظام کیا گیا، اور مولا علی شیر خدا نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں غسل دینا، کفن کا انتظام کرنا، اور پھر ان کا جنازہ پڑھانا، یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ مولا علی مرتضیٰ سمجھتے تھے کہ اس طرف والے بھی مسلمان مومن ہیں، ادھر والے بھی مسلمان مومن۔ ہمیں خاموشی اختیار ہے۔ 3 بدبخت انسان تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے انہوں نے حلف اٹھایا، کعبے کے پاس بیٹھے۔ عامر بن بکر تمیمی، برق بن عبداللہ، عبد الرحمن ابن ملک۔ ایک نے کہا میں حضرت عامر بن عاص کو شہید کروں گا، ایک نے کہا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کروں گا معاذ اللہ، اور ایک ابن ملک نے بولا کہ میں مولا علی مرتضیٰ کو شہید کروں، کیونکہ اس وقت دھرتی کے اوپر یہ 3 اسلامی بہت بڑی دعوت شخصیات ہیں، ان کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ حملہ پورے عالم اسلام پر ہو۔ دن کا تعین ہو گیا، فلاں تاریخ فلاں دن کو تینوں اپنے اپنے نشانے پر حملہ کر دیں۔
باقی دونوں ناکام ہوئے، بر بن عبداللہ بھی ناکام ہوا، عمرو بن تمیمی بھی ناکام ہوا، مگر ابن ملجم کوفے آیا۔ یہاں کر دے کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی مرضی کی صلح ہوئی تو اس وقت خارجیوں کا ایک طبقہ سامنے آیا جو بظاہر مولا علی مرضی سے آپ ایسے پیار کرتے تھے، اندر کھاتے منافق۔ حضرت امیر معاویہ کو وہ معاذ اللہ اسلام کا دشمن سمجھتے تھے، اب جب حضرت علی نے صلح کر دی تو ان کو بھی اسلام کا دشمن انہوں نے سمجھ لیا۔ انہوں نے صلح کیوں کی؟ لہذا خارجیوں کے نزدیک دونوں معاذ اللہ دائر اسلام سے خارج ہیں، دونوں کا قتل جائز۔ عبداللہ ابن سبا منافق ان کا لیڈر، جس طرح ہر سیاسی جماعت مذہبی رنگ میں رنگی ہوئی آج بھی ہے، اسی طرح اس وقت بھی اگرچہ یہ سیاسی جماعت بنی خارجیوں کی، مگر یہ بھی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی۔ ان کے بھی آئین اور منشور میں لکھا ہوا تھا ان الحکم الا للہ، حکومت کرنے کا صرف رب کو ہے، اللہ کے سوا کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ لہذا ابن ملجم خارجیوں میں سے مولا علی مرضی کو پتہ چلا کہ میرے ہی محب میرے خلاف ہو گئے اور فلاں جگہ پہ مرکز بنا لیا، ہزاروں کی تعداد میں جمع، تو علی شیر خدا نے ان پر چڑھائی، ان کے ساتھ جنگ کی۔ میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ خارجیوں کا قلعہ کہاں تم کرو گے، اور 70 کے قریب خارجی جب مارے گئے انہیں جلا دیا گیا۔ ان میں عبداللہ ابن سبا بھی تھا جو ان کا لیڈر، وہ بھی شامل تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو لیڈر بھی مارا گیا ہوگا، لوگوں نے وہ تلاش کیا، ابن سبا نہ ملا۔ مولا علی مرضی فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ نہ ملے، وہ مارا گیا ہے، وہ ضرور لاشوں کے ڈھیر میں ملے گا، اس کو تلاش کرو، کیونکہ میرے رسول نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ میں ہی ان کا سر قلم کروں گا۔ آج وہ مارا جا چکا۔ جب تحقیق کی گئی تو اس کی لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے ملی۔ اب جو بقیہ بچ گئے وہ بکھر گئے، کوئی شام چلا گیا، کوئی کوفے چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، خارجی بکھر گئے۔ کچھ کوفہ جنگ صفین کے بعد مولا علی مرتضی نے چاہا کہ میں نبی علیہ السلام کے شہر کو چھوڑ دوں، مدینہ طیبہ جو دارالخلافہ تھا، آپ اس دارالخلافہ کو اپنے کوفے منتقل کیا۔ میں نہیں چاہتا، افراتفری ہے، خون ریزی ہوتی ہے بار بار، میں نبی کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس شہر کی حرمت اور تقدس ہے۔ چنانچہ آپ کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ کو آپ نے دارالخلافہ، دارالسلطنت کا درجہ دے دیا۔ ادھر یہ ابن ملجم وہاں پہنچا تو اس کی برادری کے لوگ، خارجی لوگ مل گئے، اور خارجیوں کے گھر میں آنا جانا ہوا تو ایک عورت تھی کتاب نامی جس کی عشق میں مبتلا ہوا۔ ایک دن اسے کہہ بیٹھا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا۔ وہ خارجن تھی، یہ خارجی تھا۔ اس نے کہا میرے فصل کی 3 شرط ہیں، 1000 درہم حق میں، ایک غلام و لونڈی اور قتل علی۔ امیر المومنین کا خون کرو گے تو پھر تم سے شادی کرو۔ رب کی اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ خون کا ہوا، بھائی نے بھائی کا کیا تو عورت کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنے بڑے فتنے آئے عورت کی وجہ سے۔ عورت مریم، سیدہ مریم جیسی ہو تو بیٹا مسیح۔ عورت اگر سیدہ آمنہ جیسی ہو تو پھر آنے والے بچے کو سید الانسجاء کہا جاتا۔ ماں اگر فاطمہ تو زہرا جیسی ہو تو آنے والے بچوں کو حسنین کریمین کا نام دیا جاتا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ جیسی ہو تو آنے والے بچوں کو طیب و طاہر کا نام دیا جاتا۔ یہ تو پہلے چاہتا تھا کہ میں آئے قتل کرنے کے ارادے
चनाचे 17 या 18 रमजान मुबारक, ये नुक्ता भी ध्यान में रहना चाहिए। 18 ज़िलहज जुम्मतुल मुबारक के दिन मौला अली मसनद खिलाफत पर बैठे और 18 रमजान को जुमे वाले दिन आप पर हमला। शेरी के वक्त बेटा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना लेकर, मौला एक आदात फरमाते हैं, बेटा आज बड़ी अफरा तफरी की रात थी, मुझे नींद नहीं आई, परेशानी की हालत। हाँ, तेरे आने से थोड़ी देर पहले ऊँघ आ गई तो तेरे नाना जान की ख्वाब में ज़ियारत हो गई। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मैंने कदम पकड़ी, या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत से मेरा दिल भर गया, इन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाए हैं, मैं आपकी उम्मत में नहीं रहना चाहता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अली घबराओ नहीं, हम इसीलिए आए, तुझे लेने के लिए आए हैं, आज रोज़ा इफ्तार हमारे साथ करो। इतनी गुफ्तगू हुई तो सुन्नत समझ के 3 लुक़मे छोटे छोटे लिए ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। नबी की सुन्नत अली नहीं अदा करेंगे तो कौन करेगा? इब्न बना मुअज़्ज़िन आया, उसके बाद या सला सला नमाज नमाज। मौला अली मुर्दा घर से बाहर आगे आगे मुअज़्ज़िन इब्न बना है, पीछे बेटा हसन है, दरमियान में अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल अली मुर्दा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और अली मुर्दा की आदत करीमा थी कि हर सुबह को चुई घर से निकलते तो आवाज लगाते थे, लोगों नमाज का वक्त हो गया, लोगों नमाज का वक्त हो गया, लोगों नमाज का वक्त हो गया। मैं सोच में डूब गया। मौला अली की जिंदगी की आखिरी आवाज नमाज के लिए थी। मौला हुसैन ने सर कटवा कर मेरे की डोर पर रब का कुरान पढ़ के सुनाया। ये कैसा घराना है कि मरते दम तक, मरकर दुनिया से चले जाने के बावजूद भी न नमाज से रिश्ता टूटता है, न कुरान से रिश्ता टूटता है। अरे तो कैसा मुहिब्बे अली है, कैसा अहले बैत का आशिक है, ना तू नमाज पढ़ता है ना तू कुरान पढ़ता। अहले बैत के अतहार से अकीदत और मोहब्बत का दावा सिर्फ वही कर सकता है, उसी को हक करने का जिसका रिश्ता नमाज के साथ हो, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ। जो नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, वो कुछ और तो हो सकता है, मुहिब्बे अली नहीं हो सकता, मुहिब्बे अहले बैत नहीं हो सकता। इन्होंने तो गर्दनें कटवा कर इस दीन की खातिर, इसी नमाज को बचाने के लिए, इसी कुरान को बचाने के लिए छोटे बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। अगर उन पाक हस्तियों ने कुर्बानी ना दी होती, खुदा की कसम, ना मस्जिद होती, ना मिंबर होता, ना मैं होता, ना आप होते, ना अज़ान होती, ना तकबीर होती, ना नमाज होती, ना खुतबा होता। आज ये मसाजिद, ये मदारिस, ये कुरान, ये नमाज, ये तकबीर, ये अज़ान, ये कारी, ये मौलवी, ये आप, उन्हीं पाक हस्तियों की कुर्बानियों का सिला। जिस दीन और शरीयत को बचाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया हो, और वो दीन तेरे न चेहरे पर नजर आए, न तेरे घर के अंदर नजर आए, तू कैसा मुहिब्बे अहले बैत? खाली मलंग बन जाना, सूटा लगा लेना, इससे मुहिब्बे अली हो जाता है आदमी। आले रसूल का गुलाम बनने के लिए रसूल और आले रसूल की सीरत को अपनाना पड़ता, उनके किरदार को अपनाना चाहिए, उनके कैरेक्टर को अपनाना चाहिए। फिर उनकी गुलामी का पाव गले में डालो, तुम्हें कोई देखे तो याद आए कि वो पाक हस्तियां कैसी होंगी जिनका मानने वाला इतना लेकर अच्छा बन गया। खाली बाल बढ़ाए हुए हैं, चर्सी अफीनी पौड़नी बन के, मलंग बन के, खाली नारे हैदरी लगा रहे हैं, इससे कोई मुहिब्बे अली बन जाता है? शर्म आनी चाहिए। कल क़यामत वाले दिन क्या मौला अली मुर्दा क़यामत मैदान हशर में आएंगे तो क्या चर्सी अफीनियों के पीछे खड़े होंगे? नहीं, ये सारे मलंग चर्सी अफीनी शैतान के पीछे खड़े होंगे। मौला अली और इमाम हुसैन और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 5 वक्त के पक्के नमाजी, तहज्जुद गुज़ार, हाफिज़ कुरान
رہے تھے تو اس نے حملہ کر دیا. تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی, سر کو چیر دی, خون کا فوارہ. صدر مملکت, امیر المومنین, داماد رسول, خلیفۃ المسلمین, حسنین کے ابا جان کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں. ادھر تلوار کی ضرب لگی, خون کا فوارہ نکلا. مولا علی مرتضیٰ کی زبان سے کیا نکلا؟ ہمیں تو چوٹ لگے, ہمارے منہ سے حیا نکلتی ہے, مگر مولا علی مرتضیٰ کے منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ, فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں حالت میں اپنے بیٹے حسن کو کہتے, بیٹا میری پرواہ نہ کرو, رب کی نماز کی فکر. ایسے لوگ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, تھوڑا گھوڑا پیچھے نکلے, ہم نماز ہی چھوڑ دیں, روزہ چھوڑ دیں. ارے سر پھٹ گیا, خون ہو گئے, اپنی فکر نہیں, پھر بھی فرما رہے ہیں بیٹا حسن جلدی مصلی پر آؤ اور نماز پڑھو. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے نماز پڑھائی, ورنہ مولا علی مرتضیٰ خود نماز پڑھا, صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے, خود نماز پڑھاتے, حضرت عمر خلیفہ رہے, خود نمازیں پڑھاتے, جمعہ پڑھاتے, عثمان غنی آئے خلیفہ بنے, خود نمازیں پڑھاتے رہے, خود جمعہ پڑھاتے, مولا علی مرتضیٰ خود نمازیں. پتہ یہ چلا کہ مملکت کا صدر پورے ملک کا سربراہ وہی ہو سکتا ہے جو امامت و خطابت کے فرائض بھی جانتا ہو. وہی ہوگا صدر مملکت. قاتل کو تو کراروا کی سزا اسی وقت دے دینی چاہیے. نماز کے بعد آپ کو کسرے کی خلافت میں لایا گیا, فرمایا قاتل پیش کرو. قاتل کو لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا, اونٹ خشک ہو چکے تھے. آپ نے اشارے سے فرمایا اس کو شربت پلا. سخاوت کا کیا ہے. دشمن پیاسا ہے تو نبی کی سنتیں یاد آ گئی ہے. یہ نہ دیکھو اس نے کیا برتاؤ کیا, سلوک کیا تمہارے ساتھ, تم اپنے نانا جان کی سنت اپناؤ, شربت پلا. پھر فرمایا اس کو اچھا کھانا دینا. کہتی ہے یہ نرم بستر دینا سونے کے لیے, قانون کے مطابق کارروائی کرنا. اگر میں زندہ بچ گیا تو فیصلہ میں خود کروں گا, چاہوں تو اس سے انتقام لوں, چاہوں تو اس کو رب کے لیے معاف کروں. لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں پھر تمہیں اختیار ہے, چاہو تو معاف کرو کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن اگر محبت غالب آ جائے, معاف نہ کرنا چاہو, تو جس طرح اس نے ایک ضرب لگائی تم نے بھی اس کو ایک ضرب لگانی ہے, دو ضربیں نہیں لگا. جو وصیت نامہ لکھوایا مولا علی مرتضیٰ نے, اس وصیت کے آخری الفاظ تھے اللہ سے ڈرنا, ظالم کا ساتھ کبھی نہ دینا, مظلوم کا حامی و ناصر بننا, شریعت کے مطابق چلنا, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, نماز کی تلقین کرنا, اور آخری جملہ جو میرے نبی کے زبان نبوت کا تھا, اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے اوپر تنقید نہ کرنا. میرے نبی کے جملے تھے, مولا علی کے بھی آخری جملے یہی تھے. حسنین کریمین کو, اپنے بیٹے محمد بن رفیہ کو جو وصیت لکھوائی اس میں تھا نبی کے صحابہ کا خیال کرنا. بنی عبد المطلب میرے چلے جانے کے بعد کوڑے دی نہ کرنا, قتل و غارت نہ کرنا. معاف کرنا چاہو تمہاری مرضی, نہ چاہو تو صرف قاتل کو سزا دے. 20 اور 21 کی درمیانی رات آپ کا وصال مبارک ہوا. 21 کو آپ غزنین مقام جہاں جس کو آج نجف اشرف کہا
امام حسن امام حسین غسل دے رہے اپنے ابا جان، کیونکہ مولا علی نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل میرے بیٹے دے۔ جنازہ میرا بیٹا حسن پڑھا ہے، جنازہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل ہوں آپ کی تربت پاک، کیونکہ جو مقام جو حسب نسب اللہ نے آپ کو عطا کیا کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ بعض انفرادی امتیازات ایسے خصوصیات جو صرف آپ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔